صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70 سے آیت نمبر 80 70 سے 80 تک. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور ضرور ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور انہیں خشکی اور تری کے لیے سواریاں دیں، یعنی وہ زمین میں بھی ٹریول کر سکیں اور اسی طریقے سے سمندروں اور دریاؤں کے اندر بھی ٹریول کر سکیں، سفر کر سکیں. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور انہیں اچھی اچھی غذاؤں سے روزی فراہم کی. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اپنی بہت سی مخلوقات سے زیادہ انہیں عطا کیا. اب یہ آیت جو ہے اس میں ایک تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بطور مجموعی انسان جو ہے اس کی ایک فضیلت ہے، اس کا ایک مرتبہ ہے اور مقام ہے. اب ظاہر ہے کہ ایک پوٹینشل ہے جو پروردگار عالم نے انسانوں کے اندر رکھا ہے. اگر وہ اس پوٹینشل کو ایکسرسائز نہ کرے تو پھر تو نتیجہ یہ بھی نکل سکتا ہے کہ جو سورہ اعراف کے اندر اعلان ہے کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ لوگ مویشیوں اور چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. وہ اسی صورت میں ہے کہ جب وہ اپنے پوٹینشل کو یوز نہیں کرتا، جو صلاحیت اس کے اندر رکھی ہے اس کو وہ یوز نہیں کرتا. لیکن دوسری طرف اگر وہ اپنی صلاحیتوں کو اچھی طریقے سے استعمال کرے تو پھر تو وہ ملائکہ سے بھی اوپر جا سکتا ہے، اس لیے کہ ملائکہ کے پاس جو عصمت ہے وہ ان کی اختیاری نہیں ہے، وہ تو پروگرام ہی اس طریقے سے کیے گئے ہیں. تو انسان کا معاملہ صلاحیت کے اعتبار سے تو بہت آگے جانے کا معاملہ ہے. پھر ظاہر ہے کہ انسانوں ہی کے اندر پروردگار عالم نے ان افراد کو بھی رکھا ہے کہ جنہوں نے خود اختیاری طور پر عصمت کی اس منزل کو حاصل کیا کہ وہ استفاء کی منزل پر آ گئے، کہ جہاں پروردگار عالم نے ان کو چن لیا. اس میں انبیاء، رسول، امام، یہ سب کے سب شامل ہیں. تو یہاں پر ایک صلاحیت کا معاملہ ہے، اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یقیناً انسان سب سے زیادہ صاحب فضیلت مخلوقات میں. اب اس کے بعد ایک بحث یہ ہے کہ چونکہ یہاں پر کہا گیا علی کثیرن، کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جس سے پروردگار عالم نے اس کو فضیلت دی ہے، تو کچھ تو رہ جاتے ہیں کہ جن کے اوپر فضیلت نہیں دی گئی ہوگی، اس بات کا ایک امکان ذہن کے اندر آ جاتا ہے. اس حوالے سے تفسیر کی کتابوں کے اندر بہت سی بحثیں کی گئیں. بعض نے یہ کہا کہ بہرحال پروردگار عالم نے سب کے بارے میں کمپیئر کر کے نہیں بتایا، لہذا امکان ہے. بعض نے کہا کہ فرشتوں کے مقابلے میں انسان کمتر ہے، فرشتے بالاتر ہیں. بہرحال شیعہ علماء جو اس بات کے زیادہ تر قائل ہیں وہ یہ ہے کہ صلاحیت کے اعتبار سے تو انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے، جس کی طرف ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اشارہ کیا. پھر دوسری آیتیں جو ہیں وہ اس تصور کو اور زیادہ تقویت دیتی ہیں. مثلا پروردگار عالم نے قرآن ہی کے اندر انسان کے بارے میں کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین درستی کے ساتھ پیدا کیا ہے. وہاں پر احسن کا لفظ ہے. اور اسی طریقے سے پروردگار عالم نے انسان کی پیدائش کے تذکرے کے بعد، اس کے بنانے کے تذکرے کے بعد اپنے آپ کو کہا ہے احسن الخالقین، تبارک اللہ احسن الخالقین. تو یہ جملے بھی بتاتے ہیں کہ دوسری آیتوں کے سپورٹ سے تو یہ چیز بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے صلاحیت کے اعتبار سے. ہاں پھر ایگزیکیوٹ اگر وہ نہ کرے تو وہی تفصیل آ جائے گی جو ہم پہلے بیان کر چکے. اب پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ دن کہ جب ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اب سیدھی سی بات ہے کہ اگر وہ اپنی صلاحیت کو استعمال کر کے افضلیت کو حاصل کرنا چاہتا ہے پریکٹیکلی بھی، تو اسے اس امام کے پیچھے چلنا پڑے گا کہ جسے پروردگار نے مقرر کیا ہے. تو اس امام کو اگر اس نے فالو کیا ہے تو وہ تو بہت خوشی خوشی ظاہر ہے کہ فرحت کے ساتھ اور انبساط کے ساتھ وہاں پر آئے گا، ورنہ ظاہر ہے کہ وہ ناکام اور نامراد ہو جائے گا. اس آیت کے ذریعے سے بھی ہمارے علماء نے
اور ائمہ طاہرین نے مثلا امام علی رضا علیہ السلام نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے کہ ہر زمانے میں جو امام ہوتا ہے اس امام کے ساتھ لوگوں کو بلایا جائے گا. فمن اوتیا کتابہ بیمینہ، تو جس کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا اس کے سیدھے ہاتھ میں، فاولئک یقرؤون کتابہم، تو وہ پڑھیں گے اپنے نامہ اعمال کو، ولا یظلمون فتیلا، اور ان کے اوپر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. ومن کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، اور جو اس دنیا کے اندر اندھا ہے وہ وہاں پر بھی اندھا ہوگا، وہ اضل سبیلا، اور زیادہ کھویا ہوا ہوگا. جو یہاں پر راہ راست پر نہیں رہا، یعنی اپنے امام کو اس نے صحیح طرح سے فالو نہیں کیا، تو صراط مستقیم سے وہ بھٹکے گا، وہ ادھر ادھر ہو جائے گا. تو اس کے نتیجے میں وہاں پر بھی اس کا ایک ریفلیکشن آئے گا. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے. تو جس نے یہاں پر امام کو فالو نہیں کیا تو وہاں پر جب بلایا بھی جا رہا ہوگا تو وہ ادھر ادھر ہی ہو رہا ہوگا اور اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. ہاں، جنہوں نے اس دنیا کے اندر امام کو پہچانا اور امام کے پیچھے چلے تو وہ صراط مستقیم پر دنیا میں بھی رہے اور وہاں پر بھی ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اب اس کے بعد پروردگار عالم بیان کرتا ہے کہ جو صراط مستقیم سے ہٹنے والے ہیں، مشرکین ہیں، کفار ہیں، وہ تو اپنی چالوں کے ذریعے سے خود نبی، اور نبی میں بھی نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو بھی بہلا اور پھسلا کر راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. مگر ظاہر ہے کہ جو خدا کا انتخاب ہے، کہاں ایسا ممکن ہے کہ وہ سیدھی راہ کو چھوڑ دے. اس لیے کہ وہ سیدھی راہ پر نہ رہے تو پھر پیچھے جتنے افراد اس کو فالو کر رہے ہیں وہ سیدھی راہ پر کہاں باقی رہ پائیں گے. لہذا یہاں پر پروردگار عالم مشرکوں کی کوششوں کو بیان کر رہا ہے اور پھر اس کے بعد یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ لطف خاص ہے پروردگار کا اپنے حبیب کے اوپر کہ جس کی وجہ سے پیغمبر اکرم اس عصمت کی صفت سے متصف ہو کر کبھی بھی ان کے جھانسے میں نہیں آئے. اب یہ ذرا دیکھیے، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اور بلا شبہ وہ یعنی وہ کافر مشرکین اس منزل سے قریب معلوم ہوتے تھے کہ آپ کو بہلا پھسلا کر الگ کر دیں اس سے جو ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی ہے. اب اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ ان مشرکین کی طرف. ظاہر ہے وہ تو اپنی پوری کوشش کریں گے، وہ تو نہیں جانتے کہ رسول کا جو اسٹیٹس ہے وہ کیا ہے اور وہ خدا سے کس قربت کی منزل پر ہے. تو وہ تو چاہتے ہیں کہ کوئی چیز غلط نسبت دے دے وہ پیغمبر اکرم ان کے کہنے میں آ کر پروردگار عالم کی طرف سے. وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اس صورت میں وہ آپ کو اپنا محبوب بنا لیں. یعنی ان کی تو کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے پیغمبر اکرم کو بہلا پھسلا کر ہٹائیں اور پھر ان کو اپنے سے قریب کر لیں. لیکن یہاں پر ہوا کیا؟ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر ہم آپ کو ثبات قدم عطا نہ کرتے تو نزدیک ہوتا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھک جائیں، اور اگر ایسا آپ کرتے تو پھر ہم کیا کرتے؟ اذن لزقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا، اور اگر آپ ایسا کرتے تو ہم آپ کو دگنی سختیوں میں مبتلا کرتے، زندگی کی بھی اور دگنی سختیوں میں موت کی بھی، پھر آپ اپنے لیے ہمارے سامنے کوئی مددگار نہ پاتے. اب یہ پروردگار عالم واضح طور پر بتا رہا ہے کہ یہ اف سینیریو ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا. اب کیا ایسا ہوا؟ نہیں ہوا. تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو فرض کر کے بات کو بیان کیا جا رہا ہے وہ متحقق نہیں ہوئی. پروردگار عالم کی طرف سے لطف خاص ہے کہ جس کی وجہ سے پیغمبر اکرم عصمت کی صفت سے متصف ہیں. عام اگر کوئی بشر ہو تو ظاہر ہے کہ وہ شاید اتنا پریشر نہ لے پائے، مگر جو لطف خاص پروردگار عالم کی طرف سے ہے تو اس میں اس بات کا امکان نہیں ہے کہ جسے خدا نے منتخب کیا ہے، جسے خدا نے اپنا حبیب قرار دیا ہے، اس سے ایسی کوئی چیز سرزد ہو جائے. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور بلا شبہ وہ نزدیک تھے اس سے کہ آپ کو متزلزل کر دیں اس سرزمین سے، کہ نکال دیں آپ کو اس میں سے. لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، اب یہ تو وہ سازشیں وہ کرتے تھے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک ہجرت پیغمبر نے نہیں کی تھی اس سے پہلے بھی وہ سازشیں ہو رہی تھی. مکہ کے اندر یہی ہو رہی تھی کہ کسی طریقے سے پیغمبر اکرم کو یا قتل کر دیا جائے یا پیغمبر اکرم کو جلا وطن کر دیا جائے. ایک قول یہی بیان کیا گیا. ایک یہ بھی تھا کہ مدینہ منورہ کے اندر یہود منافقین وغیرہ سے مل کر اس طرح کی کوششیں کر رہے تھے. پروردگار فرماتا ہے وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر وہ ایسا کرتے بھی تو پھر آپ کے بعد وہ زیادہ عرصہ رہ نہ پاتے، یعنی پھر پروردگار عالم کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوتا. سُنَّتَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا، یہ ہماری سنت ہے ان لوگوں کے ساتھ بھی کہ جن کو ہم نے آپ سے پہلے رسول بنا کر بھیجا. وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور آپ ہماری
طریقہ کار میں تبدیلی نہیں پائیں گے. ہمارا طریقہ کار پھر ایسا ہی ہے. یعنی پہلے بھی اگر کسی جگہ پر کسی نبی کو جلا وطن کیا گیا تو پھر جلا وطن کرنے والوں کو اور ہجرت پر مجبور کرنے والوں کو اسی طریقے سے کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑا جو ابو جہل اور جیسے دوسرے افراد نے کو سامنا کرنا پڑا پیغمبر اکرم کے کیس میں. جب مکہ سے ہجرت ہو گئی تو پھر بدر میں بہرحال ان کے اوپر عذاب کا کوڑا پڑا. اگلی آیت کے اندر پروردگار عالم نمازوں کی ٹائمنگز کو ڈسکس کرتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ اقیم الصلاۃ لدلوق الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. نماز قائم کرو. 3 اوقات یہاں پر بیان کیے گئے. دلوق الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر 1، 2 اور 3. دلوق الشمس 1، غسق اللیل 2 اور قرآن الفجر 3. پھر اس کے بعد سمجھایا گیا کہ جو نماز فجر کا جو ٹائم ہے اس کی خاص اہمیت ہے کہ ان قرآن الفجر ہے کانا مشہودہ، کہ یہ حاضری کا وقت ہوتا ہے. فرشتوں کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے، دن اور رات کے فرشتوں کے آنے اور جانے کا وقت ہوتا ہے. اب یہ نظام پروردگار ہے جو یہاں پر تھوڑا تھوڑا سمجھایا گیا ہے. نمازوں کے اوقات کے حوالے سے یہ 3 اوقات یہاں پر بیان کیے گئے. ایک تو دلوق الشمس، یہ ہو گیا زوال آفتاب کا، اور پھر غسق اللیل یعنی رات ڈھلنے تک کا وقت. اب اگر آپ اس کو پورا دیکھیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ 4 نمازوں کو کور کر لیتا ہے. یعنی دلوق الشمس الی غسق اللیل کے اندر ظہر اثر آ گئی، غسق اللیل سے پہلے جو مغرب سے پہلے کا جو ٹائم ہوگا، اور پھر جو رات کا وقت ہوگا اس کے اندر آ جائے گی مغرب اور عشاء کی نمازیں. قرآن الفجر کہہ کے اس کو الگ سے بیان کر دیا گیا جو فجر کا وقت ہے. اور اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ آسانی کے ساتھ جو فقہ جعفری کا مسئلہ ہے جمع بین صلاتین کا، اس کے اوپر پوری طریقے سے منطبق ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ پھر میں صرف اس کے اندر غور و فکر کی دعوت ہی دے سکتا ہوں کہ ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ قرآن مجید میں جب بھی نماز کے اوقات بیان ہوئے تو کس طریقے سے بیان ہوئے. اور پھر اس کے بعد یہ مسئلہ صحاح 6 کے اندر بھی بہت واضح طور پر ڈسکس ہوا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر کسی مجبوری کے بھی بعض اوقات نمازوں کو جمع کیا کرتے تھے، یعنی جمع کرتے تھے، جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پروردگار عالم کی طرف سے نمازوں کے اوقات مقرر کیے گئے. پھر اس کے بعد درست ہے کہ اگر اس کو ٹائمنگز کے اندر اس کے افضل وقت میں پڑھ لیا جائے تو کیا کہنا، لیکن نماز کو قضا ماننا، یعنی یہ ماننا کہ نماز کا وقت گزر گیا اور ختم ہو گیا، یہ شاید زیادتی ہے. اس پر غور کرنے کی بہرحال ضرورت ہے. پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کو خاص مخاطب کیا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے کچھ حصے میں آپ نماز تہجد پڑھیے جو آپ کے لیے ایک اضافہ ہے. یعنی 5 نمازیں تو سب کے لیے واجب ہیں، مگر یہ جو نماز تہجد ہے، نماز شب جس کو کہا جاتا ہے، قیام اللیل 11 رکعت نماز، جس کا افضل ترین وقت فجر کی نماز کے اول وقت سے قریب کا وقت ہے. یعنی اگر اس کو بالکل اس طرح سے پڑھا جائے کہ فجر کی نماز کا وقت شروع ہو رہا ہو اور یہ نماز مکمل ہو رہی ہو تو اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے. باقی اس سے پہلے بھی تھوڑا پڑھا جا سکتا ہے، نصف شب کے بعد کبھی بھی، اور اس کے فقہی مسائل جو ہیں تفصیل کے ساتھ فقہی کتابوں کے اندر موجود ہیں، مگر اس فرق کے ساتھ کہ یہ خصائص پیغمبر میں سے ہے، یعنی ایکسکلوسیولی پیغمبر اکرم کے لیے، کہ ان کے لیے تو اس کو واجب کیا گیا، ایک ایڈیشنل واجب. باقی تمام امت کے لیے اس کو مستحب رکھا گیا، پسندیدہ رکھا گیا، ثواب رکھا گیا. عسیٰ یبعثک ربک مقاما محمودا. پھر اس کے بعد پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ نزدیک ہے کہ آپ کو آپ کا پروردگار ایک قابل تعریف موقف پر، مقام پر کھڑا کرے. مقام یعنی جگہ، محمودہ یعنی قابل تعریف، قابل حمد. اور یہ نماز شب کے ساتھ جوڑ دیا گیا کہ پیغمبر اکرم کا جو مقام شفاعت ہے، کہ مقام محمود کی تعریف اسی سے کی گئی کہ پیغمبر اکرم کو یہ عطا کیا گیا، یعنی شفاعت کا منصب. اور نماز شب کے فوراً بعد تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس کے ذریعے سے وہ قربت عطا کی اپنے حبیب کو کہ وہ شفاعت کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروردگار کی طرف سے مقرر ہوئے. اس کے بعد ارشاد ہوا، ایک دعا سکھائی گئی، وَقُلْ رَبِّ، اے حبیب کہہ دیجئے، اے میرے پروردگار، ادخلنی مدخل صدق، کہ مجھے داخل کر سچائی کے ساتھ، یعنی میرا داخلہ کر سچائی کا داخلہ، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور نکال بھی مجھے سچائی کے ساتھ، وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور میرے لیے قرار دے اپنی طرف سے ایسا مددگار جو کہ قوت والا ہے. یہاں پر نصیرہ کا لفظ جو ہے مددگار کے لیے استعمال ہوا. اچھا، کس موقع پر پیغمبر اکرم نے کہا، اس میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں، لیکن بہرحال اوورآل پروردگار عالم کی طرف سے تعلیم کردہ ایک دعا تو ہے. اور ہمارے یہاں بہرحال نصیر کا ایک مصداق جو ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو بتایا گیا ہے.
کہ پروردگار عالم نے اپنی طرف سے گویا نصرت کے لیے مولا علی کو مقرر کیا۔ تو وہ بہرحال ہر جنگ کے اندر اور ہر مقام پر پیغمبر اکرم کی نصرت اور مدد کا شرف حاصل کرتے رہے۔ یہ امیر المومنین کے لیے بہت بڑا شرف تھا، اور اسی سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے مقرر کردہ اگر مددگار ہو تو اس کی مدد اللہ ہی کی مدد مانی جاتی ہے، اس کے اندر بھی کسی قسم کے شرک کی کوئی وہم آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی سمجھنے والی بات ہے کہ یہ جو دعا سکھائی گئی ہے، یہ ویسے بھی انسان اگر کسی جگہ پر داخل ہو رہا ہو تو اس طرح سے دعا پروردگار عالم سے مانگ سکتا ہے، تاکہ اس کا داخلہ صدق کے ساتھ ہو، اس کا خروج بھی صدق کے ساتھ ہو۔ اس کے ساتھ ہی یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم۔